اور اسمال آرمز فائر بھی ہو رہا ہے, آرٹلری فائر بھی ہو رہا ہے, اور اس میں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 10 سویلینز جو ہیں وہ شہید ہوئے, 3 ہمارے سولجرز جو ہیں انکلوڈنگ 1 آفیسر وہ بھی شہید ہوئے, اور 21 کے قریب جو ہے وہ لوگ زخمی ہوئے. یہ جو سارا معاملہ ہے یہ اب زور پکڑتا جا رہا ہے, اور اس کے پیچھے ایک بڑی حکمت عملی بھی ہے. یہ تو ایک ٹیکٹیکل لیول پہ چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن یہ چھوٹے چھوٹے ٹیکٹیکل پیسز جو ہیں یہ ایک بڑی اسٹریٹجک موزیک جو ہے اس کے اندر یہ ان کو فٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے حوالے سے ہم پچھلے ہفتے بھی ہم نے پروگرامز کیے تھے. آج بھی ہم یہ دیکھیں گے کہ اس میں ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں. انفیکٹ آج جو وہاں پہ پنجاب کی ریاست میں بھی الیکشنز جو ہے وہ ہونے والے ہیں, انڈیا کی جو مشرقی پنجاب کی, تو وہاں پہ مودی صاحب نے ایک جلسے میں تقریر کرتے ہوئے یہاں تک بھی بات کی کہ پاکستان کا پانی جو ہے وہ بھی ہم ڈائیورٹ کریں گے. تو یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں, اور کشیدگی جو ہے اس میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. ہم نے آج جو ہے وہ ہمارے جو ڈی جی ہیں ساؤتھ ایشیا اور ساک کے ڈاکٹر فیصل, انہوں نے بلایا جو ڈی سی ایم ہے ڈپٹی چیف آف مشن انڈیا کے, اور ان کو یہ جو سویلین بس کے اوپر جو حملہ ہوا جس میں 10 سویلین شہید ہوئے اس کے حوالے سے جو ہے ہی واز گیون اے ڈے مارچ آلسو. اسی حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل وحید ارشد, فارمر چیف آف جنرل اسٹاف, میجر جنرل اعجاز اوان جو کہ آخری اپنی عہدے سے ریٹائر ہونے کے بعد ہمارے سفیر بھی رہے ہیں برونائی دارالسلام میں, اور زاہد حسین صاحب اگین ویری ایمننٹ جرنلسٹ. میں صرف یہ کہتا چلوں کہ بات کا آغاز کرنے سے پہلے کہ آپ کے سامنے اسکرین پہ ایک نقشہ جو ہے وہ آ رہا ہوگا گوگل میپ کا. اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ مظفر آباد سے نیلم ویلی کی طرف جو سڑک جاتی ہے یہ پہلی ایک سائڈ کی طرح, جیسے وہ ایک درانتی ہوتی ہے اس کی طرح یہ گھومتی ہے, اور پھر اس کے بعد یہ نارتھ کی طرف جو ہے وہ جانا شروع ہوتی ہے, اور سب سے پہلے اس میں لائن آف کنٹرول کے بالکل قریب آ جاتی ہے ٹیٹوال میں, اور ٹیٹوال میں یہ کچھ دیر تک بالکل لائن آف کنٹرول کے ساتھ جو ہے وہ یہ سڑک جاتی ہے, اور اس کے جو ویسٹ کی طرف جو ہائٹس ہیں وہ وہاں پہ جو ہے انڈین پوزیشنز ہیں, اور ان پوزیشن سے اس ایریا میں جو ہے یہ فائر ہوتا ہے. اس کے بعد یہ پھر جو ہے ایسٹ ورڈز چلی جاتی ہے, اور گھوم کے پھر نارتھ کی طرف سے آ کے دوبارہ جو ہے یہ اٹھ مقام کے پاس جو ہے وہ لائن آف کنٹرول جو ہے وہ اٹھ مقام کے پاس جو ہے وہ نیلم ویلی کی سڑک جو ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چلنا شروع ہوتی ہے, اور کیرن اور لوات تک جو ہے یہ جاتی ہے. یہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ 90 کی دہائی میں یہ ایک روٹین بن چکا ہوا تھا. 92 سے انفیکٹ جو ہے یہ یہاں پہ جو انٹرڈکشن جو انڈین فورسز کی طرف سے ہونی شروع ہو گئی تھی, اور اس کے اوپر جنرل ہیڈ کوارٹرز میں بھی اور 10 کور میں بھی جن کا یہ ایریا آف رسپانسبلٹی ہے 12 ڈیو کا, جو کہ جو فورس کمانڈ ناردرن ایریا کے ساؤتھ کے نیچے جتنا علاقہ ہے دیٹ از 12 ڈویژن ایریا آف رسپانسبلٹی, کہ اس مسئلے کو کس طرح حل کیا جائے. ایک حل یہ نکالا گیا کہ 2 جگہوں کے اوپر کیرن میں اور لسوا میں جو ہے وہ بائی پاسز بنائے گئے, لیکن وہ بائی پاسز جو ہیں چونکہ ویپنز کا رینج جو ہے وہ بھی بڑھ گیا ہے, جو آرٹلری کے جو میونیشنز ہیں پریسین میونیشنز اس کی وجہ سے ٹارگٹنگ جو ہے وہ زیادہ پریسائز ہو گئی ہے, تو وہ ابھی تک وہ بائی پاسز جو ہیں وہ بھی انڈیا کی جو گولہ باری ہے جو فائرنگ ہے اس کے زد میں آتے ہیں. اس میں 96-97 میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس میں ہم نے ریٹیلیٹ کرنا ہے, اور جو دراس کارگل روڈ جو ہے جو وہاں پہ ان کی جو لائن آف کمیونیکیشن ہے وہ ایکسپوزڈ ہے, اور اس کو جو ہے نا انفیکٹ یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے, لیکن ون آف دا ریزنز فار دا کارگل آپریشن ویدر ون اگریز ود اٹ اور ناٹ دیٹس اے سیپریٹ ایشو, اس میں یہ بھی تھا کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ انڈیا کے اوپر یہ دباؤ ڈالا جا سکے. سو مہمانوں سے بات کا آغاز کرتے ہیں. سر, اسٹارٹنگ ود یو, since as CGS you were responsible for the operations of the army, اس کو آپ کے زمانے میں 2003 کے بعد جو ہے وہ سیز فائر ہوا, اس سیز فائر جو ہے وہ کافی دیر تک جو ہے وہ 2012 میں 1-2 انسیڈنٹس ہوئے, لیکن اب جو ہے یہ انفیکٹ وہ ٹوٹ چکا ہے. مطلب nobody says it but the fact is کہ وہ اب نہیں رہا. ہاٹ لائنز بھی ہیں ڈی جیز ایم او کے درمیان, وہ بھی
پہلے بھی تھیں لیکن یہ ریزالو نہیں اس زمانے میں بھی. اب چونکہ ایک پوری حکمت عملی ہے کہ یہ کام کرنا ہے ہم نے, اور انڈین ہیو ڈیسائیڈڈ کہ جو ہے نا اس کو کس طریقے سے ہم جو ہے نا ورک آؤٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اجاز, پہلے یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ انڈینز یہ کیوں کر رہے ہیں لائن آف کنٹرول پہ, اور یہ پہلا موقع نہیں ہے. انڈینز کی اسٹریٹجی ہمیشہ یہ رہی ہے کہ وہ لائن آف کنٹرول کو پولیٹیکل پرپزز کے لیے یوز کرتے ہیں. بریک ڈاؤن اور سیز فائر کا ریزن پولیٹیکل ہے, ملٹری نہیں ہے. ملٹری تو صرف ایک وہاں ڈپلائڈ ہے, سو ان کو یوز کرتے ہیں. اٹ از یس ٹوٹل انڈین ڈومیسٹک پالیٹکس جو ہے وہ ایٹ پلے ہے. دیٹ از نمبر ون, بیکاز یو پی کا الیکشن آ رہا ہے اگلے سال, پنجاب کا الیکشن ہے, اڑی کا انسیڈنٹ ہوا, کشمیر کا آپ کو پتا ہے کیا سچویشن ہے. تو وہ اٹینشن ڈائیورٹ کرنا کشمیر سے اور ڈومیسٹک آڈینس کو سیٹسفائی کرنا اسپیشلی آفٹر اڑی, تو انڈینز کو سوٹ کرتا ہے فرام آل پرسپیکٹوز. کیجولٹیز بھی پاکستان میں ہو رہی ہیں, ان کو تو فرق نہیں پڑتا, ان کو لیے تو بڑی اچھی بات ہے. ڈومیسٹک آڈینس سیٹسفائی ہو رہا ہے, پولیٹیکلی ان کو سوٹ کرتا ہے. انٹرنیشنلی کشمیر سے اٹینشن ڈائیورٹ ہو گئی ہوئی آلریڈی. آپ دیکھ لیں پاکستان میں کوئی بات نہیں کرتا, باہر بھی کوئی بات نہیں کر رہا آج کل. اس کے علاوہ پاکستان کو انڈر پریشر کرنے کا اس سے اچھا طریقہ اور کوئی نہیں ہے, کیونکہ آپ آلریڈی آرمی ویسٹرن بارڈر پہ ڈپلائڈ ہے, انٹرنل سیکورٹی پہ ڈپلائڈ ہے, سو آرمی اوور اسٹریچڈ ہے. بالکل. تو it becomes a two-front situation. It becomes a two-front situation. So وہ انڈینز جو ہیں یہ, اور سارا ڈومیسٹک پالیٹکس کا کھیل ہے. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ انڈینز ہمیشہ ایل او سی کو پولیٹیکلی یوز کرتے ہیں. جب بھی سیز فائر ہوا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ہر سال سپٹمبر کے نزدیک جب جنرل اسمبلی کا اجلاس ہونا ہوتا ہے تو یہ کارروائی شروع کر دیتے ہیں. اس سے پہلے سارا سال کچھ نہیں کرتے. سو اور اس کو انڈینز کو رسپونڈ کرنا بہت ضروری ہے, اس لیے کہ لائن آف کنٹرول کا ایک بیسک پریمس یہ ہے, اصول یہ ہے ڈپلائمنٹ کا, کہ جو بھی دونوں سائڈ جو ڈپلائڈ ہیں کس سائڈ کی مورل اسینڈنسی ہوتی ہے, اور مورل اسینڈنسی ہوگی تو اس کا افیکٹ پولیٹیکل ہوگا, مورل اسینڈنسی نہیں ہوگی تو اس کا افیکٹ کوئی نہیں ہوگا. تو مورل اسینڈنسی کے لیے ضروری ہے کہ ہم نے, جب آپ کو یاد ہو آپ جس طرح کہہ رہے تھے, ہم نے کوئڈ پرو کو رسپانس کا ایک طریقہ بنایا کہ جیسے ہمیں یہ فائرنگ کریں گے ہم اس کو رسپونڈ کریں گے. اس کو اپ گریڈ بھی کیا جا سکتا ہے. جب تک آپ انڈینس کو ہرٹ نہیں کریں گے لائن آف کنٹرول پہ, ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ وہ سویلینس کی کیجولٹیز ہو رہی ہیں, آپ کے آرمی کی کیجولٹیز ہو رہی ہیں, آپ اس طرح سویلینس کو ٹارگٹ نہیں کر سکتے. دس از ون آف دا بگیسٹ پرابلمس. میں لیٹ می ٹیک دس ٹو جنرل اوان. سر یہ جو ابھی جنرل وحید ارشد جو بات کر رہے تھے کہ اس میں جو رسپانس جو ہے وہ بہت اہم ہے. ایک تو خیر لارجر جو ہے اس میں کس طریقے سے پچھلے پروگرام میں جب آپ میرے تھے تو آپ نے یہ ایک نقطہ اٹھایا تھا کہ اس کو ہمیں پولیٹیکلی ڈیفیوز کرنے کی ضرورت ہے, وہ تو اپنی جگہ پہ ہے, لیکن ایک لوکل لیول کے اوپر جو ڈومینیٹ کرنا جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے. تو اس میں ایک تو جو جیسے میں نے بات کی کہ 96-97 میں ہم نے جو ان کا دراز کارگل کی جو روڈ تھی اس کو, اور بتائیے فار دا سیک آف دا ویورز کہ کون سے ایریاز ہیں جہاں پہ ہم ڈومینیٹ کرتے ہیں اور جہاں پہ ہم رسپونڈ کر سکتے ہیں. اعجاز حیدر, میں اف یو پرمٹ میں اس سوال کا جواب دینے سے پہلے جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس پورے انوائرمنٹ کی وہ میں آپ کے سامنے ایک رکھنا چاہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں اس سے ہمیں چیز بہتر سمجھ آئے گی. یہ انڈیا کی ایک سوچی سمجھی ہائیبریڈ وار ہے جس کی 5 پرونگز ہیں جو انہوں نے پاکستان کے اوپر لانچ کی ہے. اٹس اے ہائیبریڈ وار ان اٹ سیلف. اس کی 5 پرونگز میں سے سب سے پہلا پرونگ ہے جو کشمیر کے اندر بربریت اور ظلم ہو رہا ہے اس کو سکرین آف کرتے ہوئے پاکستان کو لائن آف کنٹرول اور ورکنگ بارڈرز پہ اس طرح انگیج کرنا کہ دنیا کو یہ تاثر دیا جائے کہ یہ انڈیجنس موومنٹ نہیں ہے, یہ پاکستان سپانسرڈ ٹیررزم ہے اور ہم لانچنگ پیڈز اور ان ٹیررسٹ بیسز کو سٹرائک کر رہے ہیں جو ورکنگ باؤنڈری اور لائن آف کنٹرول کے نزدیک ہیں. اس سے 2 مقصد ہیں, ایک وہ اپنی ان ایٹراسٹیز کو سکرین کرتا ہے, دوسرا پاکستان کو میلائن کرتا ہے کہ پاکستان یہ سب کچھ کر رہا ہے. نمبر 2 اس کا دوسرا پرونگ جو ہے اسی کے اندر بلٹ ان یہ ہے کہ پاکستان کی آرمڈ فورسز کو ایسٹرن فرنٹ کے اوپر اس طرح انگیج کیا جائے
کہ وہ ویسٹرن بارڈر پہ نارتھ ویسٹرن فرنٹ پہ کمیٹڈ ہیں, ٹیررزم میں کمیٹڈ ہیں, بلوچستان میں ڈپلائیڈ ہیں, کراچی میں انگیجڈ ہیں, انہیں ورکنگ باؤنڈری اور لائن آف کنٹرول پہ اگر انگیج کر دیا جاتا ہے تو ایک فیٹیگ کا فیکٹر انڈیوس کرنا ہے پاکستان آرمی میں, تاکہ ان کی ریسٹ اینڈ ریکریشن کی اور ری لوکیشن کی اور ری انفورسمنٹ کی فیسلٹی کو کٹ ڈاؤن کیا جائے اور اس طرح ڈی مورلائز کیا جائے پاکستان آرمی کو. تیسرا فیکٹر اس کا ہے کہ جب ضرورت پڑے کراچی کے اندر سلیپنگ سیلز کو ایکٹیویٹ کر کے اور وہاں پہ دہشت گردی کرا کے اکنامک ہب جو پاکستان کا ہے اس کو ڈی سٹیبلائز کیا جائے. چوتھا اس کا جو عنصر ہے وہ ہے سیپریٹسٹ موومنٹ جو بلوچستان میں چل رہی ہے, ان کو اپنے ہاں پناہ دے کر ایک سوڈو بلوچستان آزاد گورنمنٹ اسٹیبلش کر کے پاکستان کو میلائن کرنا کہ بلوچستان کے لوگوں کے حقوق مارے جا رہے ہیں. اور نیکسٹ پرونگ اس کا یہ ہے کہ نان سٹیٹ ایکٹرز کو یوز کرتے ہوئے بلوچستان میں دہشت گردی کرنا, اور سی پیک جو ایک انٹرنیشنل بہت بڑا ایک پروجیکٹ ہے, گیم چینجر جیسے ہم اسے کہتے ہیں, اس میں اس طرح رکھنا ڈالا جائے کہ اس ایریا کو ان سیف کر دیا جائے. تو یہ اگر ان 5-6 کڑیوں کو ملا کر دیکھیں تو پھر ہم ہولسم ریسپانس جو ہے اس کا ماؤنٹ کر سکیں گے اگینسٹ انڈیا. اس میں پھر 2 چیزیں آ جائیں گی, ایک آ جائے گا ڈپلومیٹک منوور اینڈ گورنمنٹ آف پاکستان کا کام جو انہوں نے کرنا ہے, اور ایک آ جائے گا ٹٹ فار ٹیٹ ملٹری ریسپانس جو پاکستان نے دینا ہے اگینسٹ ٹیررزم, اگینسٹ سلیپنگ سیلز کی ایکٹیویشن کے, جس میں ہمارا ایک انٹیلیجنس منوور بلٹ ہوگا, ایک ملٹری ریسپانس ہوگا ایسٹرن فورٹ پہ, اور ایک ڈپلومیٹک ریسپانس پاکستان گورنمنٹ ماؤنٹ کرے گی. ان تینوں چیزوں کو ملا کے ہم اس ہائیبریڈ وار کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں. اس کو ایبسولوٹلی یہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ اس کا جو ایک اوور ویو جو ہے دیٹس ویری امپورٹنٹ. لیکن اس میں اب ہمیں اگر تھوڑی سی ہم پاسنگ کریں کہ ظاہر ہے جو ہم نے انٹیلیجنس رسپانس دینا ہے اس کے حوالے سے بھی بہت بات ہو سکتی ہے یہ, لیکن اگر ہم اس کو اسپیسیفکلی اس وقت لائن آف کنٹرول کے حوالے سے جو رسپانس ہے, جو آپریشنل ملٹری رسپانس ہے, اس میں ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں, وہ میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں اس حوالے سے. بٹ لیٹ می گو ٹو زاہد صاحب آن دس. زاہد صاحب, جو جنرلز ارشد اور عوان نے جو بات کی وہ اس میں ظاہر ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے ایٹ اے ٹیکٹیکل لیول اس کا ایک بڑا اسٹریٹجک جو ہے وہ پکچر بھی ہے. اس میں آپ کس طرح دیکھتے ہیں جو ڈپلومیٹک سائڈ کے اوپر جو گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس جو آپشنز ہیں وہ کیا آپشنز ہیں, اور آر وی ایکسرسائزنگ دوز آپشنز؟ دیکھیں اعجاز, ایک تو تھوڑی سی اس پہ میں اتفاق کرتا ہوں دونوں جنرل ارشد سے اور جنرل اعجاز سے, لیکن اس میں تھوڑا سا اور اس کو کر لوں کہ اس کو اور بھی پس منظر تھوڑا سمجھنا پڑے گا. کہ یہ دیکھیں یہ ایک اس کی بات کہ ری ڈیفائن کرنا چاہتا ہے مودی گورنمنٹ, جو اس کو کہتے ہیں تھریش ہولڈ کو, اور اس میں جو ہے سب سے بنیادی چیز یہ آتی ہے کہ جو ان کی اب نئی جو ہے وہ ڈاکٹرین کہہ لیں کہ جو ہے جسٹ بلو دا نیوکلیئر تھریش ہولڈ. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ بجائے کہ فل اسکیل لحاظ سے آپ وار پہ جائیں, ان کی کوشش یہی تھی کہ جو ہے وہ کیپ پاکستان فورسز انگیج. اچھا, اس میں مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ خطرہ ہمیشہ رہتا ہے, کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ پاکستان نے جو ہے ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز ہیں وہ ان کے لحاظ سے جو ہے بقول ان کے کہ پاکستان اس کو ایک لحاظ سے بلیک میلنگ کا ایک ذریعہ بنائے ہوئی کہ اگر جنگ ہوگی تو پھر نیوکلیئر جو ہے ٹیکٹیکل ویپنز جو ہیں وہ استعمال ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک چیز یہ آتی ہے کہ پاکستان کے لیے میں خیال یہ اس کو ٹیسٹ کرنے والی بات ہے. اب جاتا ہے اس کا پولیٹیکل پاکستان کے لیے کیا چوائس ہے. جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ ہمارے لیے ایک ڈائلیما بھی ہے کہ ہم اسی طرح سے جو ہے وہ بامبنگ نہیں کر سکتے, اسی طرح سے آرٹلری فائر نہیں کھول سکتے ہیں کہ جیسے ہندوستان کرتا ہے جس میں آبادی کو نشانہ بھی بناتے ہیں. کیونکہ اگر پاکستان وہ کرتا, حالانکہ میں خیال وہاں پہ انہوں نے آبادی ایک لحاظ سے وہاں سے پیچھے کی طرف کی ہوئی ہے اپنے لائن آف کنٹرول سے, لیکن پاکستان کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ کشمیریوں کو تو نشانہ نہیں بنا سکتا ہے. ہندوستان کے لیے تو بہت آسانی ہے کہ یہاں پہ جو ہے یہ جو ہے اگر شہری بھی ان کی جو ہے وہ کیجویلٹیز ہوتی ہے تو ان کے لیے جو ہے فائدہ مند ہوتی ہے. لیکن میرا خیال یہ کہ پاکستان کو اب دیکھنا یہ ہے کہ یقینی طور پہ پاکستان کو ریٹیلیٹ کرنا چاہیے, اور میرا خیال ہو بھی رہا ہے, جو کہ جس بات سے جو ظاہر ہوتا ہے کہ ریٹیلیشن ہماری طرف سے ہے. لیکن ہماری طرف سے جو کمی ہے
وہ یہ ہے کہ جو ہے ایک لحاظ سے انٹرنیشنل سطح پہ جس چیز کو جتنا لانا چاہیے تھا وہ ہم پوری طرح نہیں کر پا رہے ہیں، ڈپلومیٹیکلی اس چیز کو ہم لے کے نہیں جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی آتی ہے کہ ہندوستان کا ایک جو پہلے مقصد بتایا تھا کہ اس کی وجہ سے کشمیر میں جو اپرائزنگ ہو رہی تھی اس سے نظریں ہٹانے والی بات ہے. تو اب ان کا یہ پوری ٹیکٹس یہ ہے کہ اگر یہاں پہ زیادہ ایک لحاظ سے ایسکلیشن ہوتی ہے لائن آف کنٹرول میں یا ایون ورکنگ باؤنڈری پہ، تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ دنیا انٹرنیشنل کمیونٹی میں بات آتی ہے جی دیکھیں پھر ہندوستان اور پاکستان جو ہیں وہ نیوکلیئر اس میں وار کے دہانے پہ کھڑے ہوئے ہیں، تو پوری نظریں اس طرف آ جاتی ہے. کشمیر جو ہے وہ پھر جو ہے آپ کے بیک گراؤنڈ میں چلا جاتا ہے. تو ایک چیز لیکن ہمارا یہاں اچھا اوکے زاہد صاحب، میں رائٹ I'll come back to you. میں I have to take a break, but before I take that break, جنرل ارشد سر، اس میں اب باتیں ہوگی جو جنرل اعجاز امان کہہ رہے ہیں 5 جو ہائبرڈ وار کے جو انہوں نے بات کی، پھر زاہد صاحب نے جو بہت انٹرسٹنگ بات کی کہ تھریشولڈ ٹیسٹنگ کی بھی بات ہے کہ کہاں تک جو ہے نا آپ یہ کریں گے. میں یہ دوبارہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں بیکاز آئی وانٹڈ ٹو گو فرام دا ٹیکٹیکل ٹو دا اسٹریٹجک، کہ ایٹ دا سیکٹر تھیٹر لیول یہ جو ہو رہا ہے لائن آف کنٹرول پہ، اس میں ہمارے پاس کیا آپشن ہے ریسپانس کی؟ دیکھیں ہمارے پاس بہت آپشنز ہیں، اور ظاہر نے بڑی امپورٹنٹ بات کی تھریشولڈ والی. یہ انڈینز نے جو سرجیکل اسٹرائکس کا ڈرامہ تھا ان کو بھی پتا تھا کہ انہوں نے سرجیکل اسٹرائک نہیں کی، ہمیں بھی پتا ہے کہ سرجیکل اسٹرائک نہیں کی. وہ ڈرامہ کس لیے تھا کہ ایک انوائرمنٹ کریٹ کی جائے اور لوگوں کو بتایا جائے دنیا کو کہ ہم نے کیا ہے کچھ نہیں ہوا، پاکستان از کیپٹ کوائٹ اباؤٹ اٹ. ہاؤ دا ورلڈ اسٹل بلیوز دیم. بہت سے لوگ پاکستان میں بھی یہ سمجھتے ہیں کچھ ہوا ہے لیکن کچھ بتا نہیں رہے. تو یہ ایک نیا طریقہ ان کا ہے، اور وہ جو اگریسولی پرسو کرتے ہیں کانسیپٹ آف لمیٹڈ وار انڈر دا نیوکلیر تھریشولڈ، اس کا ایک ڈفرنٹ فارمیٹ ہے. اس لیے میں یہ دوبارہ کہوں گا کہ جو باقی چیزیں ہیں سی پیک می پیک یہ جو سب چیزیں ہیں وہ ٹھیک ہے، بٹ اگر آپ اس طرف چلیں گے تو آپ کا فوکس یہاں سے لوز ہو جائے گا. آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ لائن آف کنٹرول پہ سیز فائر اسٹیٹس کو اینٹے جائے، پیس ہو، بیکاز آپ کی ٹینشن اور بڑی جگہوں پہ ہے. یو ڈونٹ وانٹ ایسٹرن فرنٹ ٹو گیٹ ہاٹ. تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کے پاس تو کوئی اور طریقہ نہیں ہے. پولیٹیکلی تو انڈینز آپ سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی آپ کو لفٹ نہیں کراتی بیکاز ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں. آلدو ایوریبڈی نوز کہ کیا مسئلہ ہے کشمیر میں. تو آپ سویلینس کو ٹارگٹ کر نہیں سکتے. تو آپ کیسے کریں گے؟ آپ کیسے انشور کریں گے کہ انڈینز ٹارگٹنگ بند کریں؟ اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اس کی بہت آپ کے پاس آپشنز ہیں. ان کے آپ ملٹری ٹارگٹس ہیں ان کے آپ کے پاس، آپ ان کے ملٹری کو ٹارگٹس کو انگیج کریں، ان کی ملٹری کیجلٹیز کو انکریز کریں، ان کی ملٹری موومنٹ کو افیکٹ کریں. جب ان کی ملٹری کیجلٹیز ہوں گی، ان کے ملٹری ٹارگٹس ایز اپوز ٹو سیولین ٹارگٹس آن آر سائڈ، آلدو وہ بھی کریں گے ملٹری ٹارگٹس کو، تو وہ کاسٹ بڑھے گی. جب کاسٹ بڑھے گی، ڈومیسٹک کاسٹ انڈیا کے لیے بڑھے گی، تو ڈومیسٹک پریشر بڑھے گا کہ آپ، اور یہ میرے خیال میں اتنے بیوقوف نہیں ہندوستان، وہ جنگ نہیں چاہتے، لیکن ان کا اسٹریٹجی ڈفرینٹ ہے، اس دفعہ کرنے کا طریقہ ڈفرینٹ ہے. تو اس کو اس طریقے سے کھیلیں گے تو افیکٹ ہوگا. ورنہ ہم اگر اس چیز میں پھنس جائیں گے کہ یہ لارجر گیم ہے، لارجر گیم تو سب کو پتہ ہے، ہندوستان 70 سال سے ہمارا دشمن ہے، کوئی نئی چیز تو ہے نہیں. وہ کووڈ وار بھی کر رہے ہیں، بلوچستان میں بھی کر رہے ہیں، افغانستان کے تھرو بھی کر رہے ہیں، کراچی، ہر چیز. بٹ یہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ اگر آپ ابھی اس کو کنٹرول ہینڈل نہیں کریں گے ڈپلومیٹیکلی ایز ویل ایز ملیٹریلی اور پولیٹیکلی، تو یہ آپ کو نقصان دے گا. پولیٹیکلی بھی ملیٹریلی بھی اوور اسٹریچ ہوں گے، آپ کی اٹینشن ڈائیورٹ ہوگی، کشمیر کے کاز کو افیکٹ ہوگا. تو آپ کے پاس اور تو آپشن پولیٹیکل آپشن تو ہے نہیں آپ کے پاس. ٹھیک ہے، دس از ویری انٹرسٹنگ. میں نے ایک وقفہ لینا ہے اور وقفے کے بعد آ کے اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ اس میں پھر ہمارے پاس اسپیسیفکلی جو لائن آف کنٹرول کے حوالے سے، کیونکہ 2 دن سے جو ہے وہ سڑک جو ہے وہ بند پڑی ہوئی ہے، ظاہر ہے اس کا ایک امپیکٹ ہے مختلف قسم کا، لوکل پاپولیشن پہ بھی، جنرلی بھی، مورال کے اوپر بھی، ہاؤ ٹو گو اباؤٹ اٹ. جو چیلنجز ہمارے سامنے ہیں، اس میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. بورس جانسن صاحب جو ہے وہ پاکستان کے دورے پہ تھے آج، بلکہ وہ لاہور بھی آئے ہوئے تھے. ان سے کل جو جوائنٹ پریسر تھا اس میں سوال کیا گیا کشمیر کے حوالے سے، اور اس کا انہوں نے بہت سرکٹس ڈپلومیٹک جو ہے وہ جواب دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ بائی لیٹرل ایشو ہے. حالانکہ بات جو ہے، سوال کا فوکس جو تھا وہ بنیادی طور پہ تھا کہ جو نہتے کشمیریوں کے اوپر جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر، اس کے حوالے سے سوال تھا. لیکن اس کو انہوں نے فوراً ایک بائی لیٹرل اس کے اندر ڈال دیا، اور انہوں نے کہا کہ ویل انکریج پاکستان اینڈ انڈیا ٹو بائی لیٹرلی ریزالو دس ایشو. یہ وہ سو انٹرنیشنل کمیونٹی کا وہ
انہوں نے سوال کے اس حصے کی طرف دیکھا بھی نہیں, سرسری نظر بھی نہیں ڈالی جس کا تعلق جو ہے وہ نہتے کشمیریوں پہ ظلم کے ساتھ تھا. اس میں جنرل ابان سر, جو لائن آف کنٹرول کے حوالے سے میں چاہ رہا تھا کہ چونکہ یو نو دی ایریا, کہ کیا پاسبلٹیز ہیں, کون سے ایریاز ہیں جہاں پہ ہم ڈومینیٹ کرتے ہیں اور جہاں پہ ہم ریٹیلیٹ کر کے جو کاسٹ جو ہے, جو قیمت جو ہے اس معاملے کی انڈیا کے لیے بڑھانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے, کیونکہ اس کے بغیر یہ معاملہ سیز فائر کی طرف یا ریزولوشن کی طرف نہیں جائے گا. وہ کون سے ایریاز ہیں اور کیا آپشنز ہیں ہمارے پاس؟ اجاز ادھر بات یہ ہے کہ ایریاز کا تو جس طرح کل ہمارے ڈی جی ایم او نے بھی جب بات کی انڈین ڈی جی ایم او سے, تو انہوں نے کہا جی وی ول چوز اے پلیس آف آر اون ایڈوانٹیج, اور پھر ہم جب چاہیں جہاں چاہیں جس انٹینسٹی سے چاہیں ریسپانس دے سکتے ہیں. تو انسٹیڈ آف پن پوائنٹنگ دا ایریاز کہ ہم کہاں کہاں ریٹیلیٹ کرتے ہیں, میں اس کو اوور آل یوں دیکھتا ہوں کہ ہماری چوائسز بہت لمیٹڈ ہیں. لمیٹڈ اس لیے ہیں کہ اگر ہم اسی بریکٹ کے اندر رہتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ فائرنگ ویپن اور انڈائریکٹ فائرنگ ویپنز مائنس ایئر کرافٹس اگر ہم انگیج کرتے ہیں, تو آرٹلری ہے, ان میں اگر لانگ رینج اور مورٹرز لے لیں, ہوئٹزرز لے لیں, اور لانگ رینج انفنٹری ویپنز اور گراؤنڈ رول کے جو لانگ رینج ویپنز ہیں ان کو اگر ہم لے لیں, تو پھر ہم کوئی ایسا میننگ فل ڈیمیج انڈیا کو نہیں کر سکتے جتنا انڈیا ہمیں کر سکتا ہے, کیونکہ انڈیا کر رہا ہے ہماری کیجولٹیز ملٹری کم سیولینز. ہم کرنا چاہتے ہیں ان کے صرف ملٹری کو ٹارگٹ, ملٹری ٹرینڈ لوگ ہیں, ان کے بنکرز ہیں, پھر ریورس سلوپ پہ جب وہ بیٹھ جاتے ہیں تو ایوری سولجر کین اپریشیٹ کہ ریورس سلوپ پہ انگیجمنٹ بہت مشکل ہوتی ہے, کوئی بھی ڈائریکٹ فائرنگ ویپن ان کو ٹیک آن نہیں کر سکتا. اور جب اس طرح بارڈر انہوں نے ہاٹ کیا ہے تو دے آر ناٹ فولز کہ ہمارے ڈائریکٹ فائرنگ ویپنز کے رینج میں وہ بیٹھے رہیں گے. دے ہیو ٹیکن پوزیشنز, دے ہیو گون انٹو بنکرز, اور وہ ریورس سلوپ پہ رہتے ہوئے ہماری طرف ہمیں آرٹلری سے, لانگ رینج آرٹلری سے انگیج کر رہے ہیں, جس میں جو بار بار یہ بات ہم کر چکے ہیں, میرے خیال میں جنرل ارشد نے بھی کی, میں بھی دہرا رہا ہوں کہ ان کی لانگ رینج آرٹلری جب ہماری طرف ابھی بس کو یا بس میں سے کیجولٹیز نکالنے والی ایمبولینسز کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں, تو ایک ہیومینیٹیرین ایشو تو ہے, لیکن ڈی مورلائزنگ ان لوگوں کے لیے ہے جو ہماری کلوز ٹو بارڈر پاپولیشن ہے, ان کے سکول بند ہیں, وہ وہاں سے نکل کے پیچھے آ رہے ہیں, ایک ڈسپلیسڈ ہو رہے ہیں, دوسرا وہ انگیج ہو رہے ہیں آرٹلری سے. یہ لگژری ہمیں اویلیبل نہیں ہے فار نمبر آف ریزن ایز وی ہیو آلریڈی ڈسکسڈ. تو جب یہ اویلیبل نہیں ہے تو ڈائریکٹ فائرنگ سے ہم ایکول بھی ڈیمیج نہیں کر سکتے, جتنا انڈیا ہمارا کر سکتا ہے اتنا بھی ہم نہیں کر سکتے, ہم ان سے شارٹ ہی رہیں گے. اس لیے اس کو اگر ہم آئسولیشن میں دیکھیں گے کہ لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر اتنی ہی لیول کی انگیجمنٹ رکھی جائے اور ملٹری ٹو ملٹری ریسپانس دیا جائے, تو وی ول بی لوزنگ, انڈیا وڈ بی ایبل ٹو پٹ مور پریشر آن اس, اور جو وہ کرنا چاہتے ہیں وہ ان کے تینوں ٹارگٹ اچیو ہوتے ہیں, ہمیں ایک بھی اچیو نہیں ہوتا. ٹارگٹ نمبر 1 وہ اچیو کرتے ہیں کہ وہ ہماری فورسز کو ٹائی ڈاؤن کر لیں گے, کمبینیشن آف سیولین اینڈ ملٹری کیجولٹیز میں ان کو ایج رہے گا, ہم اس میں شارٹ فال کریں گے. اور تیسرا, کشمیر کے اندر جو اٹراسٹیز ہیں ان کو کنسیل کرنے میں اسے کامیابی ہوگی, ہم اس کو خاطر خواہ طریقے سے پروجیکٹ بھی نہیں کر سکتے. اور آپ نے دیکھا جب سے یہ لائن آف کنٹرول کی وائلیشنز ہوئی ہیں, ہمارے تمام ٹی وی چینلز اس پہ فوکس ہیں, ان سائڈ کشمیر کے حالات سے نظر ہٹ گئی ہے, اور دس از واٹ انڈیا وانٹس. تو میرے خیال میں Absolutely. Very important point, sir. Very important points. میں quickly before okay, ٹھیک ہے, right sir, right sir. Before I go to زاہد صاحب, چونکہ یہ فوجی بات ہو گئی ہے تو اس لیے میں I am coming back to you کہ یہ تو بالکل جو باتیں جنرل ابان نے کی ہے وہ اگر لائن آف کنٹرول کو ہم دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے جاتی ہے اور کن واٹر شیڈ سے گزرتی ہے, تو اس میں واقعی ہمارے پاس جو ہے ڈومینیٹنگ ہائٹس جو ہیں وہ کم ہیں کمپیئر ٹو جہاں ہیں بھی, وہاں بھی ہم کس چیز کو کریں گے. یا تو جیسے دراز کارگل روڈ ہو گئی کہ جہاں پہ آپ سڑک کے اوپر جو ہے فائرنگ کر رہے ہیں, ادروائز جو ہے اگر ریورس سلوپ ڈیفنس لیا ہوا ہے تو اٹس ویری ٹف, انلیس کہ آپ ایون ایئر جو ہے وہ ہم نے کارگل میں ہمارے خلاف جب استعمال ہوئی تو وہ اٹ وازنٹ ویری افیکٹو انیشلی.
تو یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے سر، اس میں کیا بات یہ ہے کہ کوئی میرے خیال یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ صرف ملٹری رسپانس کریں اور ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل اور اس طرح انٹرنیشنل پریشر کو انکریز نہ کروائیں. نو بڈی سیئنگ دیٹ. بات صرف یہ ہو رہی ہے کہ جب ملٹری ایکشن ہوتا ہے اس کا رسپانس آپ پولیٹیکل نہیں کر سکتے. آپ کیا پولیٹیکل رسپانس کریں گے؟ آپ کی پوزیشنز پہ فائر ہوا ہے، کیجلٹیز ہوئی ہیں سویلینس کی اور ملٹری کی، تو آپ رسپانس پہلے کریں گے اور اس کا اناؤنس بعد میں کرتے ہیں. آپ یہ نہیں اناؤنس کرتے کہ ہم رسپونڈ کریں گے جب ہمارا دل کرے گا. آپ کو فائر ہوتا ہے، آپ فائر بیک کرتے ہیں. سو وہ تو بیسک رسپانس ہے. اس پہ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹارگٹس کم ہیں تو رسپونڈ نہ کریں. آپ ٹھیک ہے ٹارگٹس کم ہیں تو آپ رسپونڈ تو کریں. ان کی بھی ولنریبلٹیز ہیں، آپ کی بھی ولنریبلٹیز ہیں. دونوں سائڈ پروفیشنل آرمیز ہیں. اپنی ولنریبلٹیز کو سیف گارڈ کریں گے، وہ بھی کریں گے، آپ بھی کریں. ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن آپ یہ نہیں افورڈ کر سکتے کہ آپ لائن آف کنٹرول کے اوپر آپ اپنی مورل اسینڈنسی کو لوز کریں، کیونکہ اس کا ڈائریکٹ افیکٹ اس پاپولیشن پہ ہوتا ہے. جب پاپولیشن یہ سمجھے گی کہ آپ جو ہے وہ ان کا خیال ہی نہیں کر سکتے یا رسپونڈ نہیں کر رہے تو کیا افیکٹ ہوگا. دوسرے اور ساتھ اس کے کمبائن کرنا ڈپلومیٹک پریشر آن دا انٹرنیشنل کمیونٹی. سے آپ نے اگزامپل دی برٹش فارن سیکرٹری کی. obvious تھا کہ وہ رسپونڈ نہیں کرنا چاہ رہے تھے بیکاز although he knew کہ کشمیر کا کیا مسئلہ ہے. اور اگر انٹرنیشنل پریشر بڑھے گا تو میرے خیال میں انڈینز اس کو بھی کوشش یہ کریں گے کہ دیکھیں ہم تو کچھ نہیں کر رہے، ہم تو رسپونڈ کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان کی طرف سے ٹیررسٹ جا رہے ہیں اور کشمیر میں ہمارے کشمیر میں جو ہے یہ حالات خراب کر رہے ہیں. ہم تو اس لیے لائن آف کنٹرول پہ کیمپس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور جو انفلٹریشن ہو رہی ہے اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. تو انٹرنیشنل پریشر جب بڑھے گا تو وہ اس کو اس طرح ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کریں. سو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جبکہ ہم باقی چیزیں تو کر رہے ہیں ڈپلومیسی میں اور باقی، لیکن آن گراؤنڈ ایک چیز کو رسپونڈ نہ کرنا یا لو کی رکھنا وہ میرے خیال میں اپروپریٹ نہیں. ہمارے پاس اسٹریٹجک آپشنز بڑی کم ہیں. تو اگر ہمارے پاس جب آپ کے پاس کم آپشن ہو تو جو آپشن جس کی کاسٹ زیادہ اگلے ایک دشمن کو بیئر کرنی پڑے اس پہ زیادہ جانا. زاہد حسین صاحب، اس میں اب تھوڑا سا آتا ہوں. ظاہر ہے ود ان دس سیناریو دیٹ وی ور ڈسکسنگ کہ ابھی جو ہے جنرل راحیل شریف جو ہے وہ 29 تاریخ کو عہدے سے جو ہے وہ ریٹائر ہو جائیں گے. ان کی جگہ دل بی اے نیو آرمی چیف. تو کیا چیلنجز آپ سمجھتے ہیں نئے آرمی چیف کے لیے ہوں گے؟ دیکھیں اس پہ چیلنجز بہت زیادہ ہیں. صحیح ہے کہ بہت سارے یہاں پہ جو اچیو بھی کیا ہم نے ٹارگٹ کیا ہے. ضرب عزم ایک حد تک کامیابی تک گئی ہے. نارتھ وزیرستان ہم نے اس کو کلیئر کر لیا ہے. اس کے اثرات بھی پڑے ہیں جو کہ ہمارے دیکھتے ہیں کہ لیول آف وائلنس کم ہوئی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اونلی یہ بیٹل ہاف ون ہے. مطلب یہ کہ اس میں بہت لمبی اس میں ہے. تو ایک تو آپ کو انٹرنل سیکیورٹی کا جو چیلنجز ہیں جس میں یہ خود آپ کو جو ملیٹنسی کے خلاف ہے، جو آپ کے جو ہے کاؤنٹر ایکسٹریمزم جو ہے اس پالیسی کو آپ کو جو ہے وہ کامیابی تک لے کے جانا ہے. ایک تو انٹرنل سیکیورٹی کے جو بہت زیادہ جو ہے چیلنجز اب تک ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں وہ ایکسٹرنل چیلنجز کے ہیں. دیکھیں اس وقت یعنی جو نہ چاہتے ہوئے بھی ہماری جو ہے فرنٹ سینیریو بن کے آ گیا ہے، تھیٹر جو ہے بن کے آ گیا ہے. بلکہ اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ ایسٹرن بارڈر پہ آپ کو زیادہ ایسکلیشن نظر آتی ہے بنسبت ویسٹرن بارڈر کے. تو یہ ایک جو ہے یہ چیلنج ایک نیا چیلنج ہے جو کہ آپ کو جنرل راحیل شریف کے آخری دنوں میں ہمیں یہ چیزیں جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ 3 چیزیں ہیں جو کہ نئے جو ہے آرمی چیف کے. نمبر 1 جو انٹرنل سیکیورٹی ہے، جو آپ کہتے ہیں کہ جس چیز کو جو ہے وہ پوری کامیابی تک لے کے جانا ہے. اب آپ کو کاؤنٹر انسرجنسی سے آگے بڑھ کے کاؤنٹر ٹیررزم اور کاؤنٹر ایکسٹریمزم کی طرف جو ہے وہ جانی ہے. تو اس کے لیے جو ہے اس کے چیلنجز اب اس سے مختلف ہیں. مطلب آپ نے جو ابھی تک کارروائیاں کی ہیں فاٹا میں وہ زیادہ تر انسرجنسی کے تھے، کاؤنٹر انسرجنسی کے آپ کے پلان تھے. ایک تو یہ مسئلہ بن کے آتا ہے. دوسری بات یہ آتی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جب انٹرنل سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں تو بلوچستان کا ایک مسئلہ بہت زیادہ ہے جس میں ایک کمپلیکس ایشو بن کے آیا ہے. بلوچستان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو صرف یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ لو انٹینسٹی ایک انسرجنسی جاری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور جو فیکٹر ابھر کے آیا جو تیزی کے ساتھ وہاں ڈیولپ ہو رہا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ داعش بیک جو ہے آپ کی جو ایکسٹریمزم یا سیکٹیرین جو ہے وائلنس جو بڑھتی جا رہی ہے جس کی وجہ سے آپ کے اور زیادہ کمپلیکیشنز آئی ہیں جو کہ بلوچستان تو اب یہ ہو گیا ہے کہ اگر مین تھیٹر بن گیا ہے آپ کے یہ جو سیکٹیرین جو ہے وائلنس کے لیے.
تو ایک تو یہ ساری چیزیں ہو گئی. دوسرا جو چیلنج آپ کا بن کے آتا ہے جو اسپیسیفک ہے وہ ایکسٹرنل بن کے آتا ہے. تو ایک تو پہلی بات یہ ہندوستان کے ساتھ جو آپ کے کشیدگی بڑھ رہی ہے لائن آف کنٹرول میں, وہ جو ہے وہ بہت بڑا چیلنج ہے. اس کے کس طرح جیسے ابھی ساری باتیں ہو رہی تھی جنرل ارشد کی طرف سے اور جنرل اعجاز کی طرف سے کہ وہ یہ جو ہے کہ کیا ہمارے کس طرح سے ہم اس کو ریٹیلیٹ کر سکتے ہیں, کون سے نشانے بنا سکتے ہیں. تو سب سے بڑا چیلنج تو یہی آئے گا کہ اس کو ہم کس طرح سے ہندوستان کو جواب دے سکتے ہیں. تیسرا جو ہے وہ افغانستان کی صورتحال ہے. افغانستان کی صورتحال ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج بن کے اب آئے گی. پہلے بھی چیلنج تھی, اب زیادہ اس لیے آئے گی کہ اگلے 3 سال میں وہ جو وہاں کی صورتحال جو مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ ایک انسٹیبلٹی جو ہے وہ بڑھے گی. اور انسٹیبلٹی اس لیے بڑھے گی کہ جو ہے جو امریکہ میں ایک نئی ایڈمنسٹریشن آئی ہے ٹرمپ کی, وہ جو ہے ابھی تک یہ پتہ نہیں ہے کہ افغانستان میں ان کی پالیسی ہوگی کیا. اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہاں پہ وہ زیادہ جو ہے دوبارہ فوجیں بھیج دیں گے. وہ تو زاہد بھائی یس ہمارے لیے یو ایبسولوٹلی رائٹ. لیکن کوئکلی پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس میں جو ایک جنرل ارشد نے بھی یہ بات کی, جنرل امان نے بھی یہ بات کی کہ ایک فٹیگ کا فیکٹر ہوتا ہے, ایک مشن کریپ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ جو ہماری جو بیسک جو 33.33% پرنسپل ہوتا ہے کہ اس میں ڈپلائمنٹ ہے, ریٹروفٹنگ ہو رہی ہے, اس کے علاوہ جو آپ کی ٹریننگ سائیکل ہے, وہ ہمارا ڈپلائمنٹ جو ہے وہ یہ پورا پرنسپل جو ہے وہ لاپ سائڈڈ ہو چکا ہے کہ ہماری ڈپلائمنٹ جو ہے وہ تقریباً 56% کے اوپر جا چکی ہے, اور ریسٹنگ جو ہے وہ بالکل جو ہے کوئی 11.5-12% کے اوپر آ گئی ہوئی ہے. سو تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے جہاں پہ ہم پیراملٹری کو یا فوج کو استعمال کر رہے ہیں, تو ڈونٹ یو تھنک کہ وی نیڈ ٹو امپروو دا کیپیسٹی آف دا پولیس تاکہ یہ برڈن جو ہے یہ شفٹ ہو فرام دی آرمی. یہی میری بات آئی تھی کہ آرمی اوور اسٹریچ بھی ہے. اوور اسٹریچ اس لحاظ سے کہ جو آپ کی انٹرنل سیکیورٹی جو ہے اس میں آپ نے بہت زیادہ جو ہے وہ آرمی کو انوالو کر لیا ہے. کراچی میں آپ کی انوالومنٹ ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اور جگہوں پہ بھی جو ایک لحاظ سے جس کو کہتے ہیں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے, اس میں بھی جو ہے آرمی اور ISI کا زیادہ رول بن کے آتا ہے. میں یہی بات کر رہا ہوں کہ چیلنجز کو اس طرح سے اگر جب تک ایک اور ہولسٹک پالیسی نہیں ہے, اوور آرچنگ پالیسی نہیں ہے, تو پھر مسائل اور زیادہ بڑھتے جائیں گے. تو وہی آپ کی بالکل بات صحیح ہے کہ جب ہم کاؤنٹر ٹیررزم کی بات کرتے ہیں یا کاؤنٹر ایکسٹریمزم کی بات کرتی ہیں تو اس کا بنیادی جو ہے میرے خیال جس کے ہونا چاہیے وہ سویلین انسٹیٹیوشنز ہونے چاہیے جس میں انٹیلیجنس کے یہ سارا کام جو ہے وہ انٹیلیجنس کا زیادہ ہوتا ہے. تو وہی بات آتی ہے کہ اگر یہ چیزیں نہ ہوں گی, اور اب تک ہم نہیں کر رہے ہیں, کیپیسٹی بلڈنگ کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے, اور خود ہمیں ایک تو سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمارے سامنے کوئی واضح پلان بھی نہیں ہے. ایک جس کو کہتے ہیں ایک آپ کے پاس ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی ایک چیلنج ہے, کیونکہ اب جو ہے فوج کی انٹرنل سیکیورٹی میں جو ہے انوالومنٹ بہت بڑھ گئی ہے, پچھلے چند سالوں میں بہت زیادہ ہو گئی ہے. اوکے تو رائٹ زاہد بھائی, اوکے I'll have to stop you there because پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ جنرل وحید ارشد, جنرل اعجاز امان, زاہد حسین. بات ہو رہی تھی جو اس وقت صورتحال ہے, اس میں حاصل گفتگو یہ ہے کہ ایک تو براڈر اسٹریٹجک جو چیز ہے اس کو تو ہم نے دیکھنا ہے, اس میں مختلف چیزیں ہم نے کرنی ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ ٹیکٹیکل لیول کے اوپر جو اپروپریٹ رسپانسز ہیں وہ بھی بہت ضروری ہیں. فار انسٹنس اس جو یہ مسئلہ جو نیلم ویلی کی سڑک کا ہے, میری بات ہو رہی تھی ریاض جو ہیں ایک انجینئرز کے, ان سے میری بات ہو رہی تھی, جو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ جو ہے نا ہمیں ٹنلز جو ہے وہ بنانی پڑیں گی, بٹ آبویسلی اس کی ایک کاسٹ ہے, اور جب تک یہ معاملہ جاری ہے, اور لگتا نہیں ہے کہ یہ 2018 تک جو ہے جب تک مودی صاحب کی حکومت ہے, اور اس کے بعد کیا معاملات ہوتے ہیں وہ بھی ابھی ہمارے سامنے نہیں ہے, اس وقت تک یہ کشیدگی جو ہے بڑھے گی, کیونکہ یہ بھارت کی ایک بڑی حکمت عملی کا ایک خاص حصہ ہے, اور ہمیں اس کو ٹیکٹیکل سے لے کے جو ہے تھیٹر اور اسٹریٹجک پولیٹیکل لیولز تک جو ہے اس کو ہمیں ورک آؤٹ کرنا ہوگا کہ ہمارے رسپانسز جو ہے وہ کیا ہونے چاہیے, اور ہمارے ایڈوانٹیجز کیا ہیں اور ہماری ویکنیسز کیا ہیں.